قالو کہیں گے ما اغنا نہیں کام آیا انکم تم سے جمعکم تمہاری جمع شدہ چیزیں وما کنتم جو کہ تھے تم تستکبرون تکبر کرتے اہؤلاء الذین کیا یہ وہی لوگ ہیں اقسمتم تم قسمیں کھاتے تھے لا ینالہم اللہ کہ نہیں پہنچیں گے اللہ کی رحمت کو ادخلوا الجنت داخل ہوگے جنت میں لا خوف نہیں خوف ہوگا علیکم تم پر ولا انتم اور نہیں ہو تم تحزنون غمگین اور ہرشا اعراف کی دیوار کے اوپر ہوں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم اب جب کہ وہ ان کو پہچانیں گے جو دنیا کے اندر جہنمی تھے ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے یا ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے تو اعراف والے ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے پھر ان سے کہیں گے کہ تمہارے کوئی چیز کام نہیں آئی جن کا تم وعدہ کرتے تھے دنیا سے صحابہ اکرام کا تو ان سے کہیں گے کیونکہ جب صحابہ اکرام اسلام لے کے آئے تھے تو اس وقت جو کفار مکہ تھے ان کا بہت مذاق اڑاتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ اسلام لے آؤ تم دنیا کے بھی حاکم بن جاؤ گے اور جنت کے بھی وارث بن جاؤ گے تو اس بات کو لے کے اعراف والے ان سے کہیں گے کہ تم وہ لوگ ہو نا جو قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو جنت نہیں ملنی ان کو یہاں پہ کچھ نہیں ملنا اب دیکھو کہ وہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں تم لوگ دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اب بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہوا ہے اب یہ کیسے جنت میں چلے گئے اور تم کیسے جہنم میں جا رہے ہو تو یعنی اس وقت ان کو پہچان کے دنیا کے معاملات ان کو یاد کروائیں گے تو جو اعراف والے ہوں گے ان کے بارے میں نے اب کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے جاؤ اب دنیا میں جنت میں چلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب اعراف کے اوپر ہوں گے تو وہاں سے پھر یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا اس کے معاملے میں دو حدیثیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی قیامت قائم ہوگی تو لوگ جب برا حال پریشان ہوگا تب بھی آدم کو جائے اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ مطلب کہ سارا فیصلہ ہو جائے گا جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اعراف والے بھی کہیں گے اور لوگ بھی کہیں گے کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں اب جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا زندگی میں نے ایک گناہ کر لیا تھا میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا جو مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا پھر اسی طرح وہ آہستہ آہستہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور سارے پیغمبر جواب دے دیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب دے دیں گے سارے پیغمبر کہہ دیں گے یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے تم ایسے کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اب ساری دنیا جو ہے وہ کٹھی ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جواب نہیں دوں گا بلکہ میں اٹھ کھڑا ہوں گا اور میں جا کے اللہ کے عرش کے نیچے نا کھڑا ہو جاؤں گا اور عرش کے پاس ٹھہر جاؤں گا اور اپنے رب سے سفارش کروں گا سجدے میں جا کے اور سجدے میں جا کے میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا کہ میں نے اس سے پہلے زمین پہ اللہ کی وہ تعریف نہیں کی ہوگی یعنی اس وقت اللہ ہی اپنے پیغمبر کو وہ تعریف سکھائیں گے اور وہ سجدے میں کریں گے حدیث کے الفاظ ہے کہ 8 دن اور 7 راتیں یا 7 دن 8 راتیں سجدے میں رہیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے بعد کا جو منظر ہے نا وہ بہت اس میں لمبے لمبے دن ہوں گے 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا قیامت کا جو دن ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سجدے میں اللہ کی تعریف کریں گے جب 8 دن اور 7 راتیں پوری ہو جائیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیں آپ جو کہیں گے
میں آپ کی مانوں گا، آپ جو مانگیں گے میں آپ کی دوں گا۔ ہر ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رش کرے گا، ہر نبی جو ہے وہ بھی رش کرے گا، اور امت جو ہے وہ تو اسی انتظار میں ہوگی کہ کب ہماری سفارش ہو۔ اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا ذکر 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اے میرے پیغمبر میں آپ کو مقام محمود دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میں اس شرط کے ساتھ دوں گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ آپ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو میں آپ کو مقام محمود دے دوں گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی پڑھتے تھے، اتنا لمبا آپ قیام کرتے تھے کہ خود اللہ نے قرآن مجید نازل کر کے کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے نبی آدھی رات سو جایا کرو اور آدھی رات میری عبادت کر لیا کرو۔ لیکن یہ بات پھر نبی کو کیوں کہی جا رہی ہے؟ ایک تو آپ کو مزید وصیت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا، دوسرا آپ کے ذریعے یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بہت بلندیاں چاہتے ہیں، اگر آپ بہت عزت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جنت میں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں تو آپ تہجد پڑھیے۔ تہجد کی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی اور پسندیدہ نماز ہے، اس لیے قرآن مجید میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ مقام محمود کے لیے آپ کو تہجد پڑھنی پڑے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ تہجد کی نماز ادا کریں، جیسے کہ آج کل کتنی لمبی راتیں ہیں، 5:15 جا کے فجر ہو رہی ہے، تو اگر ہم 4:30 بھی اٹھتے ہیں تو بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ نہیں پڑھتے میں ان کی بات کر رہی ہوں، جو پڑھتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے اٹھے ہوتے ہیں، تو بھی ہمیں تہجد مل سکتی ہے۔ ان دنوں میں اپنے آپ کو عادت ڈالیے، اس لذت کو حاصل کرنا شروع کیجئے۔ آپ یقین کریں کہ جب راتیں چھوٹی ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی، تب آپ خود بخود اٹھیں گی اور آپ کو اللہ اٹھائے گا بھی۔ تو جہاں ساری مصروفیت ہے گھر کی، بچوں کی، نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں فرض ٹائم نکال کے، وہاں اپنی زندگی کا ایک کام یہ بھی آج سے شروع کریں کہ ہم نے تہجد لازمی پڑھنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تہجد پڑھتا ہے نا، اس کی زبان میں رعب آ جاتا ہے، شخصیت میں وقار آ جاتا ہے، اور جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات، اس کو تمام بیماریوں سے پھر اللہ شفا دے دیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ جیسے دوائی کھانے سے آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے، ایسے اس کی بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تہجد کی نماز اور درود ابراہیمی پڑھنے والے انسان کے ساتھ۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ تہجد کی نماز لازمی پڑھے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہے، اس میں اللہ کی محبت بھی ہے اور پیار بھی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں سر اٹھاؤں گا اور اپنی امت کی سفارش شروع کر دوں گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر اس کے بعد شہید، حافظ قرآن، جس کو اللہ حکم دیں گے بس وہی سفارش کرے گا۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لا تعداد، کوئی تعداد ہی نہیں جتنی آپ نے سفارش کرنی ہے، لیکن وہ جو حافظ قرآن ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، شہید کے بارے میں آتا ہے کہ 70 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اب یہ دونوں جو ہے حافظ قرآن اور شہید، کیا خود باعمل ہے؟ کیا خود جنتی ہے؟ پھر سفارش کرے گا۔ اچھا خود جنتی کیسے ہے؟ کچھ حافظ قرآن ایسے ہے، قرآن کے حافظ ہے لیکن سوئے ہوتے ہیں فجر کے ٹائم، کوئی پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ خون کی نہر میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسرا بندہ کنارے پہ کھڑا ہے، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ کھڑا ہے کنارے پہ، وہ اس کو پتھر مار دیتا ہے، وہ لہو لہان ہو جاتا ہے، وہ پھر اندر چلا جاتا ہے، وہ پھر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر پتھر مار دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا تھا۔ بڑی ہی بد نصیبی ہے اس انسان کی جس کو اللہ قرآن دے اور وہ فجر نہ پڑھے اٹھ کے۔ اللہ ہر حافظ قرآن کو بھی اور دوسرے انسان کو بھی فجر کا نمازی بنائے اور ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ بے نمازی جو حافظ قرآن ہوگا نا، اس کو تو خود عذاب ہو رہا ہوگا، تو وہاں پہ وہ سفارش کیسے کرے گا؟
سزا بھگت رہا ہوگا، وہ سفارش کیسے کرے گا؟ یعنی شہید کا جو عمل ہے وہ دکھلاوا نہ ہو اور مقصد دنیا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، تو یہ دونوں جو ہے، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا اور شہید بھی سفارش کرے گا۔ ان کے بعد پھر جس کو اللہ حکم دے گا، یہاں پہ نا ہمارے معاشرے میں بڑا ایک عجیب مائنڈ بنا ہوا لوگوں کا کہ مجھے فلاں نے کہا ہے کہ تم یہ کام کر دو، میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ دیکھیے وہاں پہ جو خلاف شریعت چلنے والا انسان ہے نا، وہ کبھی اٹھ بھی نہیں سکے گا، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور دوسری بات، جو مشرک ہوگا اس کے لیے سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ نبی کی، نہ شہید کی، نہ حافظ قرآن کی۔ ہاں گناہ گار انتہا کا ہے، انتہا کے گناہ گار ہے، ان کے لیے سفارش چلے گی، لیکن اگر مشرک ہوگا تو سفارش نہیں چلے گی۔ حافظ قرآن خود مشرک ہوگا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جہاں پہ ہم عمل کرتے ہیں، اچھے حافظ قرآن بچوں کو بناتے ہیں، یا خود ہم کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے عمل سے دکھلاوا اور شرک بھی نکالنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں سفارش کروں گا، اور لاسٹ میں اللہ جہنم کے اندر سے اپنا ہاتھ بھر بھر کے نکال لے گا، اور اتنے نکال دے گا، اتنے نکال دے گا کہ اس میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو پکے کافر اور مشرک ہوں گے، جن کے دل میں ذرا برابر، دیکھیں جہنم میں جائیں گے ایک بار، اور یہ بڑی ہی مطلب کہ سوچ جو ہے نا دکھ دینے والی ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چند دن رہ کے باہر نکل آئیں گے، یہ دنیا ہے، اس کو انجوائے کر لیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اسی حالت میں چلے جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، تو جو جہنم کا ایک چکر ہے نا، کبھی اپنے گھر میں جو چولہا ہوتا ہے نا اس کے پاس ہو کے دیکھیں کہ اس کی جو آگ کتنی جلسا دینے والی ہے۔ یہ آگ جہنم کی آگ سے 70 بار دھل کے آئی ہے۔ تو جو جہنم کا دراغہ ہے وہ کبھی مسکرا کے نہیں دیکھ سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بندہ مجھے دیکھ کے مسکرایا جب میں معراج پہ گیا، لیکن دراغہ نہیں مسکرایا جہنم کا۔ کہا جبرائیل یہ کیوں نہیں مسکرایا؟ کہا اللہ کے نبی یہ جہنم کے دروازے پہ تو کھڑا ہے، یہ کیا مسکرائے؟ اچھا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہلے جب بھی آتے تھے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، بات کرتے تھے۔ اس دن آئے تو چپ چاپ خاموش، چہرہ اترا ہوا ہے، رنگ اڑا ہوا ہے۔ کہا جبرائیل خیر تو ہے؟ آج اس پوزیشن میں کیوں بیٹھے ہو؟ خیر تو ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں جہنم کا دیدار کر کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں اس کو۔ اس کو دیکھنے سے جبرائیل اداس ہو جائے، سب کچھ بھول جائے، رنگ اڑ جائے، پریشان ہو جائے، جس نے جہنم میں جانا نہیں ہے۔ اب جب اس نے جہنم کی کیفیت بتانی شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، جبرائیل بھی رو رہا، دونوں رو رہے ہیں۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانا ہے، نہ ہی جبرائیل نے جانا ہے، لیکن دونوں سن کے پریشان ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی جہنم کا تذکرہ کر رہی ہیں، سن رہی ہیں، ہمیں بھی چاہیے اپنی کیفیت کو نوٹ کرنا، اپنے اعمال کو نوٹ کرنا، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد جب اللہ ان سب کو نکال دے گا میری سفارش پر، کسی کو خود نکال دے گا، کسی کو حافظ قرآن کی سفارش پر، اب یہ سب لوگوں کو لے کے میں نہر الحیوان پہ جاؤں گا، حیوان پہ، اور اس کے دو کنارے جو ہے وہ سونے کے ہوں گے، یاقوت کے ہوں گے، وہاں یہ غسل کریں گے تو ان کے اندر سے جنتی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، اور یہ بہت ہی خوبصورت نورانی چہرے والے ہو جائیں گے۔ ان کے سینوں پر سفید نشان باقی رہ جائیں گے، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنم سے نکالے گئے ہیں۔ اس طرح پھر وہ لوگ جو ہے جہنم سے نکال کے، پہلے تو اصحاب اعراف تھے، اس کے بعد یہ جو جہنم میں چلے گئے تھے، یہ اللہ کے نبی کی سفارش کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ ان سب کو لے کے جنت کے دروازے پہ جائیں گے۔ جتنی قوم جنتی ہو تو گئی تھی، پل صراط سے بھی گزر گئی تھی، لیکن کھڑے سارے باہر ہی تھے۔ ابھی ہم لوگ سب کے بعد آئے ہیں، لیکن ہمارا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا، اور ہم جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے، دربان کھول لے گا، پوچھے گا آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ کہے گا مجھے اللہ نے کہا تھا جب تک میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تب تک تم دروازہ نہ کھولنا، مجھے یہی آرڈر ملا تھا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح پھر آپ اپنے صحابہ کو لے کے اور اپنی امت کو لے کے جنت میں داخل ہو جائیں گے سلامتیوں کے ساتھ۔
اس کے بعد آگے والی آیت ہے ونادا اصحاب الناری، اور رہنے والے جہنم کے اصحاب الجنت، جنت والوں سے کہیں گے ان افیزو علینا، ڈالیے ہمارے اوپر من المائی پانی، او یا مما رزقہم اللہ، کوئی کھانے کی چیز ڈال دیجیے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما، بے شک اللہ نے حرام کیا اوپر کافروں کے جنت کی نعمتیں. الذین اتخذوا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکڑتے تھے دین